بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 القوی الرحمن، والصلاة والسلام علی رسول الجن والامان، وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليهم الرحمة والرضوان۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإنی آخر الانبیاء وإنی مسجدی آخر المساجد وإنا مسجدی آخر المساجد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے نہایت قابل احترام، واجب الاحترام تمام علماء اہل سنت و جماعت اور دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام سے آمنہ کے لال مالک مختار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، تاجدار ختم نبوت، حضور پرنور شافع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی۔ میں 10 سال کے عرصے میں پونا کئی بار آیا، مختلف جگہوں پر میری تقریر ہوئی، لیکن یقین جانیے کہ اتنا بڑا مجمع پونے شہر میں مجھے پہلی بار ملا، اور وہ بھی ایسا بیدار مجمع۔ ہمارے جو میزبان ہیں جناب تبریز بھائی، میں ان سے اکثر شکایت کرتا ہوں کہ پونا کا ماحول بہت شانت ہے، 7-8 بجے کے بعد لوگ سڑکوں پہ نظر نہیں آتے، اور ہم لوگ بہت کراؤڈ والے علاقے کے لوگ ہیں، بمبئی کے۔ تو جتنی بار میں آیا مجھے ہر بار مایوسی ہوئی، لیکن الحمدللہ اس بار آپ لوگوں کو دیکھ کر میرا جی باغ باغ ہو گیا۔ اور ویسے بھی میرا جو وطن معلوف ہے، وطن اقامت، وہ بمبئی ہے، اور میرا جو وطن اصلی ہے، میرا آبائی وطن، وہ بیڑ ضلع ہے، مراٹھواڑہ، مہاراشٹر۔ میں اسی مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن تعلیم و تعلم کا سلسلہ میرا یو پی سے ہے، اس لیے لوگوں کو زبان سے فرق نہیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ کہاں کے ہیں۔ بہرحال آج کی اس بزم کا جو میں نے ٹائٹل دیکھا، کل رات میں کولکتہ میں تھا، رات تقریباً 2 بجے مجھے جناب تبریز بھائی نے فون کیا، اس وقت میں اسٹیج ہی پر تھا اور میرا اناؤنس ہو رہا تھا، اعلان ہو رہا تھا۔ جب مجھے معلوم پڑا کہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے
تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ حضرات، انشاءاللہ الرحمن اسی موضوع کا لحاظ کرتے ہوئے میں پوری گفتگو کروں گا، اور یقین جانیے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کانفرنس منعقد کی ہے انہوں نے بہت ہی صحیح قدم اٹھایا ہے، اور حالات حاضرہ کو وہ لوگ پہچانتے ہیں۔ آپ ہندوستان کے ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جو میٹرو سٹی ہے اور جس کا تعلق پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ اگرچہ اس شہر میں وہابی، دیوبندی، شیعہ کے علاوہ اور اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی اور اسلامی فرقہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں مرزائی کبھی نہیں آ سکتے۔ بامبے میں ابھی مرزائیوں نے 2 مسجدیں تعمیر کی۔ بامبے سے جو ملحق علاقے ہیں، متصل علاقے ہیں وہاں پر، تو اس میں ایک بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی۔ اس سے میں نے پوچھا کہ آپ مرزائی کیسے ہوئے؟ مرزائی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے احمدی، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، احمدی مسلمان۔ تو ان سے میں نے پوچھا آپ احمدی کیسے ہوئے، جبکہ آپ کیا لندن گئے تھے یا وہاں سے کوئی مربی نے آ کر آپ کی ذہن سازی کی کہ آپ قادیانی بنے؟ اس نے کہا نہیں، انٹرنیٹ کی معرفت سے میں جو ان کے چوتھے خلیفہ ہے مرزا طاہر، تو اس کی تقریریں سنتا تھا، اس کی دلیلیں مجھے اچھی لگتی تھی اور میرا دل رجوع ہوا اور میں نے قادیانیت قبول کر لی، اور میرے بعد میرے خاندان کے تمام لوگوں نے، دوست احباب نے قادیانیت قبول کر لی۔ دیکھو، اسی پونے شہر میں ایک زمانے میں وہابیت بھی نہیں تھی، دیوبندیت بھی نہیں تھی۔ یہ ہماری سرد روی ہے کہ ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے، صلح کلی مزاج بنا رہا، وہابیت و دیوبندیت بڑھتی گئی۔ آج یہ حال ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے ہر اعتبار سے، اور اسی طرح ہم لوگ خاموش رہے اور آنے والے فتنوں کو ہم نے نہ پہچانا، تو یقین جانیے کہ پھر آپ کا شہر مرزائیت کے ناپاک وجود سے بھی پاک نہیں رہے گا، مرزائی بھی یہاں آ جائیں گے۔ حضرات، سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو آنے والے فتنوں کو بھانپتے ہیں اور ان کے رد کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی 67 ایئرس کی لائف 4 منتھ 15 ڈے کی زندگی میں ہر باطل فرقے کا رد کیا، حتیٰ کہ قادیانیوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی 5 کتابیں ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو سب سے پہلے کافر قرار دینے والے اعلیٰ حضرت، جب علماء حرمین طیبین زاد اللہ شرفا کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے استفتاء کیا 4 علماء دیوبند کے حوالے سے، تو آپ حسام الحرمین شریف پڑھیے، اس میں ان 4 سے پہلے مرزا کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ ہندوستان میں ایک شخص مسیح ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی، ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو 33 علماء حرمین طیبین نے اس کو کافر کہا، زندیق کہا، مرتد کہا، اور اس کے کفر و عذاب میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے اہل حدیث فرقے کے حوالے سے 6 کتابیں تحریر فرمائی۔ آج بھی ہمارے یہاں کوئی بیداری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ مقرر حضرات ہیں جنہوں نے قسم کھا لی ہے کہ ایک ہی تقریر میں پورا ہندوستان نپٹاؤں گا۔ جو تقریر پونے میں ٹھوکی وہی بمبئی میں ٹھوک دی، تو پونے والے بمبئی میں تھوڑی آ رہے ہیں۔ مطالعہ نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، احادیث پر مطالعہ نہیں ہے، مسائل میں تفقہ نہیں ہے، حالات سے آگاہی نہیں ہے کہ امت کہاں جا رہی ہے۔ یقین جانیے جتنا خطرناک فتنہ قادیانیت کا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر غیر مقلدوں کا فتنہ، اور یہ ایسا فتنہ ہے، اچھا سبحان اللہ کا ذرا سمجھ لیا کرے کہاں ہوتا کہاں نہیں ہوتا ہے۔ قادیانیت سے کہیں زیادہ بڑھ کر غیر مقلدیت کا فتنہ ہے۔ کیا آج ہمارے یہاں پر حنفیت کے حوالے سے کوئی کام ہے؟ غیر مقلدوں کے رد میں ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں، امام اعظم کے نام سے کوئی مدرسہ، کوئی تنظیم، کوئی کتاب یا کوئی آرگنائزیشن وغیرہ بنی ہے؟ نہیں۔ حنفی تو ہم ہیں، لیکن ہم نے اب تک سمجھا ہی نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ایک کتاب آپ پڑھیں، الفضل الموہبی اذا معنا صح الحدیث فہو بھبی، یہ کتاب کا نام ہے۔ لوگوں کا تو زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام پڑھنے میں، اور کہتے ہیں فتاوی رضویہ عام کریں گے۔ حلوہ ہے فتاوی رضویہ عام کرنا؟
تو اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کا کام امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ صحیح حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، ہم امام اعظم کے قول پر عمل کریں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس پر 20 دلیلیں دی۔ پہلے تو بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد 20 دلیلیں اعلیٰ حضرت نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہر باطل فرقے کا رد کیا اور اتنا کچھ مواد ہمارے لیے چھوڑا ہے، ہم کچھ نہ کریں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ لیں، یقین جانیے کہ دور موجودہ میں جتنے باطل فرقے ہیں ہم سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت آپ کو کیوں آئی؟ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا ٹائٹل ہے، پڑھے لکھے تو جانتے ہیں، علماء کو چھوڑیے، عوام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا ٹائٹل ہے۔ اب تک تو عجیب عجیب ٹائٹل ہوتے تھے، تاجدار مدینہ، رحمت عالم کانفرنس، میلاد النبی کانفرنس۔ یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کیا ہے؟ سنیے، ہندوستان کی سرزمین پر 1835 میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا دا غلام احمد۔ 1835 یہ مرا ہے 1908 میں، 72-73 سال یہ دنیا میں رہا۔ یہ شخص وہ تھا جس نے انگریزی حکومت کی اتنی خدمت کی کہ خود اپنی کتاب روحانی خزائن میں کہتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں انگریزی سرکار کی طرفداری میں، چمچا گیری میں لکھی ہے، اگر اسے الماریوں میں بھرنا چاہو تو 50 الماریاں بھر جائیں۔ اور خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ اچھا، انگریز نے اسے کھڑا کیا کیوں تھا؟ بھئی آپ سوچیں گے انگریز کو کیا ضرورت تھی مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کرنے کی؟ انگریز جو چمڑی کے گورے اور دل کے نہایت کالے ہیں، جب وہ ہندوستان میں آئے انہوں نے دیکھا کہ 2 قومیں یہاں بڑی پیار محبت سے رہتی ہیں، ہندو مسلمان، ان کو انہوں نے توڑا۔ اب توڑنے کے بعد انگریز اسی پر بس نہیں کیا، انگریز نے مسلمانوں میں کئی فرقے انہوں نے پیدا کر دی۔ اب انگریز یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں مسلمانوں کے پاس جا کر یہ کہوں تمہارا نبی مر کر مٹی میں مل گیا تو مسلمان مجھے مار مار کے لال کر دے گا، اگر میں مسلمان سے یہ کہوں تمہارے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تمہارے نبی اپنی بیٹی کے کام نہیں آ سکتے، تمہارے نبی گاؤں کے چوہا چمار سے بدتر ہے، معاذ اللہ تمہارے نبی سے زیادہ علم شیطان کو ہے، مسلمان یہ کہے گا یہ تو کافر ہے، مردود ہے، عیسائی ہے، اس کی بات کیا مانوں؟ انگریز نے دماغ لگایا، کیوں نہ ایسا ہو کہ عقیدہ میرا ہو اور بولنے والا حکیم الامت ہو، بولنے والا حجت الاسلام ہو، بولنے والا امام ربانی ہو، بولنے والا اشرف علی تھانوی ہو، بولنے والا قاسم نانوتوی ہو، بولنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہو۔ کیوں نہ ایسا کروں کہ مسلمانوں کو کھڑا کروں اور ان کے ذریعے اپنے عقائد مسلمانوں تک پہنچاؤں۔ انگریز نے دماغ لگایا تو انگریزی دور اقتدار میں 3 فرقے بنے۔ میں مسجد میں پوری ذمہ داری سے تقریر کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف ایک مقرر ہوں، شاید آپ کو پتا نہیں کہ میں پہلے مناظر ہوں بعد میں مقرر۔ جی، مقرر تو لوگوں نے مجھے بنا دیا، مناظرے کی کلپ بھیج کر ڈیٹ لینے لگے، میں بھی دینے لگا اور تقریریں کرنے لگا۔ تقریر ابھی بھی مجھے پوری طرح سے نہیں آتی، میں ایک مدرس ہوں، ایک مناظر ہوں، ایک مصنف ہوں، بعد میں راویان مقرر ہوں میں۔ تو تقریر کے بعد بھی الحمدللہ میں مناظرے کی بھی اہلیت رکھتا ہوں اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ انگریزی دور اقتدار میں 3 فرقے پیدا ہوئے، ایک غیر مقلدوں کا، ایک دیوبندیوں کا اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ تینوں کو 3 کام بانٹ دیے گئے۔ غیر مقلدوں کا کام تھا کہ سلف سے بیزار کرنا، اگرچہ وہ اپنے نام کے آگے سلفی لگاتے، حالانکہ سلفی بھی نہیں ہوتا، سلفی ہوتا۔ وہ اتنے بڑے گھامل ہوتے ہیں کہ اردو پڑھنی نہیں آتی ہے اور بخاری پڑھتے ہیں۔ کل ایک غیر مقلد میرے سامنے آیا تو لفظ لکھا ہوا تھا دور دور کریں، تو اب اردو میں زیر زبر تو ہوتا نہیں ہے، وہ گدہ الذی پڑھ رہا ہے دور کریں۔ اب بتائیے جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی ایسے لوگ بخاری مسلم پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو غضب ڈھائیں گے کہ نہیں ڈھائیں گے، اپنا بیڑا غرق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بہرحال تو ان کا کام یہ تھا مسلمانوں کو پرانی روش سے ہٹانا، سبیل مومنین سے ہٹانا، اور جس تقلید پر امت مسلمہ 1400 سال سے جمی ہوئی تھی اس تقلید کے راستے سے ہٹا کے ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں قرآن دینا، حدیث دینا
کہ پڑھو اور اپنا بیڑا غرق کرو. اور ایک کتنا پیدا ہوا دیوبندیت کا، تو انہوں نے 1856 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. یہ بات آپ ویکیپیڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں. 1856 میں مغل امپائر نہیں تھے، سلجوقی اقتدار نہیں تھا، تورانی اقتدار نہیں تھا، غزنوی اقتدار نہیں تھا، ساسانی اقتدار نہیں تھا، اور کوئی مسلمان کی حکومت نہیں تھی. 1856 میں ہندوستان میں انگریزی حکومت تھی. انگریزی حکومت کے فنڈ سے ایک مدرسہ بنتا ہے دارالعلوم دیوبند کا، اور وہاں کے فضلاء، وہاں کے فارغین، وہاں کے علماء بارگاہ رسالت میں بدترین گستاخیاں کرتے ہیں. ایسے میں سارا عالم اسلام دل جلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، اللہ سے مدد کی گہار لگا رہا تھا، کسی رہنما کو طلب کر رہا تھا. اور ٹھیک انگریز نے ایک کام کیا کہ مسلمانوں میں اس وقت جوش جہاد بھرا ہوا تھا. ہندو مسلمان مل کر انگریز کو کھدیڑ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی ہندو کی دھوتی اتروا کر اور ٹوپی اتروا کر ان کو بھی پینٹ شرٹ میں لا رہا تھا، مسلمانوں کی بھی داڑیاں کٹوا کے ان کو بھی ٹائی میں پینٹ کوٹ میں لا رہا تھا، اور اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. ہندو مسلمان مل کر انگریزوں پر سب خون مارتے، حملے کرتے، انگریزی چوکیوں کو راتوں میں تباہ کرتے. اب انگریز نے سوچا کہ کیسے مسلمانوں کو بتایا جائے کہ جہاد حرام ہے. جہاد کا حکم ختم ہو چکا ہے. کیا جہاد کا حکم ختم ہو گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. انہوں نے پنجاب میں ایک شخص کو کھڑا کیا جس نے پہلے مولوی ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ یہ کچہری میں کام کرتا تھا. اس کی بایوگرافی آپ ویکیپیڈیا پہ پڑھ لیں. یہ کچہری میں ایک معمولی سے کلرک تھا جس کا ذمہ یہ تھا کہ وکیل تک ڈاکومنٹ پہنچانا، جو بھی سنوائیاں عرضیاں ہوتی تھی کورٹ کے اندر. اس نے مولوی ہونے کا دعویٰ کیا، عالم فاضل مفتی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس نے کہا مسلمانوں سنو، حدیث میں آتا بیان، اگر ابھی غور سے سنیں گے تو آگے سمجھیں گے آپ، اور ابھی سے آپ کو استنجا پیشاب پخانا لگ جائے گا تو آپ میری بات نہیں سمجھیں. تمہیدی گفتگو ہے. اچھا، جس کو بہت زیادہ بول نے تقاضا کیا ہو وہ جا سکتا ہے، ورنہ کہیں بولنا پڑے. حضرات، مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے عالم مفتی فاضل منشی ہونے کے دعوے کیے، پھر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اور جیسا کہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ حضور کے بعد اب کسی معنی و مفہوم کے اعتبار سے کوئی نبی دنیا میں آنے کا نہیں ہے. جو حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ نازل ہوں گے، وہ تشریف لائیں گے. وہ کیوں تشریف لائیں گے؟ ابھی ان پر موت کا قانون واقع نہیں ہوا ہے. اللہ نے ان کو رفع آسمانی فرمایا ہے، آسمان پر اٹھا لیا ہے، چوتھے آسمان پر، جب یہودی ان کو قتل کرنے آئے تھے. کئی حدیثوں میں ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، سور کو کاٹیں گے، سلیب کراس کے نشان کو توڑیں گے، ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے. اس وقت وہ مجرد تھے، شادی نہیں ہوئی تھی ان کی جب وہ آسمان کو اٹھا لیے گئے. شادی بھی کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کو موت آئے گی اور آپ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے. آپ ہمارے آقا و مولا کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے. اب مرزا نے دیکھا کہ بھئی قرآن کی 100 آیتوں سے حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہے. کتنی آیتوں سے؟ میں ساری پڑھنے والا ہوں، گھبرائیے مت. اور 300 صحیح احادیث، 300 صحیح احادیث سے حضور کا آخر الانبیاء ہونا معلوم و مشہور ہے، ثابت ہے کہ ہمارے آقا و مولا ختمی مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم آخر الانبیاء ہے. اب مرزا نے دماغ لگایا کہ میں نبی بنوں کیسے؟ دلیل تو چاہیے نا، مسلمان ایسے تو مانگیں گے نہیں، دلیل تو مانگیں گے. تو اس نے بڑی دور کی اس کو سوچی. اس نے کہا سنو، حدیث میں ہے کہ عیسیٰ آنے والے ہیں، تو وہ عیسیٰ تو وفات پا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، وہ عیسیٰ آنے والے نہیں ہے. بلکہ حدیث میں کہا گیا مسیح آنے والا. مسیح تو وہ مسیح میں ہوں جس کے آنے کی بشارت دی گئی، اور جس عیسیٰ کا تم انتظار کر رہے ہو وہ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی خبر تو کشمیر میں ہے. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ مرزائی اس دعوے پر قرآن سے دلیل دیتے ہیں. آپ کیا کریں گے جب وہ قرآن سے دلیل دیں گے؟ تو ان کے پاس دلیل ہے، ایسے مت سمجھیں آپ کہ کسی باطل فرقے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے. ہر باطل فرقے والے کے پاس اپنے جھوٹے دھرم کو بچانے کے لیے لنگڑی لولی ہی صحیح دلیل ضرور ہوتی.
دلیل ضرور ہوتی ہے. اب وہ دلیل کا معیار کیا ہے یہ سمجھنا علماء کا کام ہے, آپ کا تھوڑا ہے, آپ کا کام نہیں ہے. اب وہ دلیل کیا ہے جس سے یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو مرا ہوا ثابت کرتے ہیں, وہ دلیل بھی میں آپ کو دے دوں اور اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں جو اس سے پہلے کسی عالم سے بھی آپ نے سنا نہیں ہوگا. میری ایک صاحب سے سوشل میڈیا پر لندن کے اندر جو ان کا قصر خلافت ہے مسجد الفضل, وہاں ان کا ایک مربی, یہ لوگ اپنے عالم کو مربی بولتے ہیں, قادیانی, اس سے میری ڈیبیٹ ہو رہی تھی چیٹ کے تھرو سے. تو اس نے کہا مولانا کس عیسیٰ کا انتظار آپ کر رہے ہیں؟ عیسیٰ بن مریم تو مر چکا ہے, وہ ان کی جگہ تو ہمارے مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی آ گئے. تو میں نے کہا بھائی حضرت عیسیٰ کے مرنے کی دلیل کیا ہے کہ ان کے اوپر موت کا قانون واقع ہو گیا؟ بولے قرآن کی آیت ہے, دیکھو قرآن کی آیت ہے, انی متوفیک ورافعک اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. حفاظ یہاں بیٹھے ہیں, ان سے آپ پوچھیں. اللہ نے فرمایا انی متوفی کا, بے شک میں تجھے وفات دوں گا, ورافعک, اور پھر اپنی طرف اٹھاؤں گا. آپ لوگ کیسے کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انہیں موت دی ہے اور موت کے بعد انہیں اٹھایا ہے؟ مولانا ایسے نہیں اٹھایا جاتا, پہلے موت دی جاتی ہے پھر اٹھایا جاتا ہے. تو میں بھی ایک لمحے کے لیے سجدہ رہ گیا, پھر میں نے اپنے دھیان کو اپنے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں لگایا اور ان سے ہوتا ہوا سرکار مفتی اعظم اعلیٰ حضرت غوث اعظم اور پیارے آقا امام اعظم اور جناب ختمی مرتبت کی بارگاہ میں لگایا. فوراً ایک جواب مجھے القا ہوا. میں نے کہا گدہ الذی خر دماغ بیدار کے بودم چقد گھامر اقبس الناس مطفر نا تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ. کیا سمجھے آپ لوگ؟ سب عربی فارسی کی ہے. آج کل ڈائریکٹ ہندی میں نہیں بول سکتے, پبلک بہت ہوشیار ہو گئی. بولتی مولانا گالی نہیں ہے بھیا, گولی ہے. حضرات میں نے اس سے کہا کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اس نے جو لفظ پہلے بیان کیا ہے حقیقت میں وہ بعد والا تھا, اور جو بعد والا ہے وہ پہلے والا تھا. یہ قرآن کا اسلوب ہے. اس نے کہا مولانا دلیل دو, تو میں نے بھی دلیل دی قرآن سے. قرآن کہتا ہے وسجدی ورکعی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وسجدی ورکعی, سجدہ کرو, رکوع کرو. آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ لیکن قرآن تو کہہ رہا وسجدی ورکعی, سجدہ کرو, رکوع کرو. تو کہنے لگا مولانا اصل میں سجدہ پہلے نہیں ہوتا ہے, پہلے رکوع ہوتا پھر سجدہ. تو میں نے کہا لیکن اللہ نے تو پہلے سجدے کا بیان فرمایا. اسی طریقے سے اللہ نے جو فرمایا انی متوفیک ورافعک, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے پہلے اپنی طرف اٹھاؤں گا, پھر دنیا میں بھیجوں گا, پھر متوفیکا, پھر تجھے وفات دوں گا. اللہ نے متوفیکا کو پہلے بیان فرمایا لیکن حقیقت میں وہ بعد والا لفظ تھا. جیسے وسجدی بعد والا تھا اسے پہلے بیان فرما دیا. بہرحال مرزائیوں کے پاس بھی لنگڑی لولی دلیلیں صحیح, لیکن دلیلیں ہوتی ضرور ہے, آپ ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے پھر عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس نے مثل ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, عطائی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس نے شنکر ہونے کا دعویٰ کیا, نہ جانے کتنے دعوے کیے. ایک جگہ تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں حاملہ ہوں, مجھے 2 سال کا حمل ہے, مجھے حیض آتا ہے, اللہ نے 2 سال میرے ساتھ معاذ اللہ گپ شپ کی ہے. اس کے کئی ساری بکواسات اس کے کتاب میں. ایک بات اچھے سے سن لیں آپ, کسی بھی قادیانی سے آپ کو بات کرنی ہے تو حضور آخری نبی ہے یا نہیں ہے اس پر بات مت کرنا. آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں, بد مذہبوں سے بات کرتے کیسے. کسی بھی قادیانی سے آپ کو بحث کرنی ہو تو آپ اس پر بات مت کرو کہ حضور آخری نبی ہے یا نہیں. ارے وہ تو چھوڑ, ہمارا تو خون کا قطرہ قطرہ کہتا ہے کہ آمنہ کے لال کے بعد, عبداللہ کے درے یتیم کے بعد, بتہائی پیغمبر کے بعد, تاجدار ختم نبوت کے بعد آپ آپ کرسی نبوت پر دوسرا کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. جب بھی آپ کسی مرزائی سے بات کریں, مرزا کے کیریکٹر پر بات کریں, وہ مرزا کے کیریکٹر پر بات کرنے کے لیے راضی ہوگا ہی نہیں. مرزا کے کیریکٹر پر بات کرنے کے لیے راضی ہوگا ہی نہیں. آپ اس سے ختم نبوت پر بات
بعد میں بات کریں، پہلے مرزا کے کیریکٹر پر بات کریں۔ جو شخص وائن نام کی شراب پیتا ہو، جو دن میں 100 بار پیشاب کرتا ہو، جو کہتا ہو معاذ اللہ مجھے حیض آتا ہے، میں مرد بھی ہوں عورت بھی ہوں، اور جو جس پر 3 بھاشا میں وہی اترتی تھی، اور جو اپنی وہی ایک ہندو لڑکے سے لکھواتا تھا جسے لکھنا بھی نہیں آتا تھا، جو کبھی مسجد میں جا کر جس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی، جس نے کبھی زکات نہیں دی، جس نے کبھی ماں باپ کی اطاعت نہیں کی، جس نے معاذ اللہ عورتوں کو پھانس کر ان سے نکاح کیے، اگر ایسے ہی بدبخت کو نبی بنانا تھا تو بتاؤ ابو بکر میں کیا کمی تھی، عمر میں کیا کمی تھی، عثمان و حیدر میں کیا کمی تھی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ حضرات گرامی وقار، مرزا درود پاک کرنے اللہم صلی اللہ۔ مرزا دھیرے دھیرے دعوے کرتا رہا۔ انگریز کو کرنا یہ تھا کہ مسلمانوں کے دماغ میں یہ بٹھانا کہ جہاد کا حکم ختم ہو گیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مرزا مولوی ہو کر یہ کہتا جہاد کا حکم ختم ہوا، کوئی مانتا نہیں؟ مجدد ہو کر کہتا تو بھی کوئی نہیں مانتا۔ مرزا نے سوچا کیوں نہ میں نبی بن کر یہ بات کہوں، اس لیے کہ جو نبی کی نہیں مانے گا وہ کافر، بھئی نبی کی نہیں ماننے والا تو کافر ہے۔ تو مرزا نے ڈائریکٹ نبوت پہ چھلانگ لگا دی، تخت نبوت پر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد کہا سنو میں جو جہاد کو حرام کہتا ہوں وہ مولوی کی حیثیت سے نہیں، نبی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اب تک جو ہے وہ جہاد بالسیف فرض تھا، لیکن اب انگریزی دور اقتدار میں جہاد بالسیف کو ختم کر دیا گیا ہے، اب جہاد بالقلم ہے، صرف قلم کے ذریعے جہاد کرو، لکھ کر اپنے مذہب کو پیش کرو، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے 54 سال تک انگریزوں کی کاکا لیسی کی، انگریزوں کی جوتیاں چاٹی، ملکہ وکٹوریہ کا ناپاک دودھ پیا پلا بڑا، اور اسے انگریزوں نے ہی نبی بنایا۔ اچھا سنو، جب ہندوستان تقسیم ہوا تو مرزا اپنے بدکار ساتھیوں کو صحابہ کہتا تھا، صحابہ، اور اپنی بدکار فاحشہ عورتوں کو امہات المومنین کہتا تھا۔ اور اس نے ایک قبرستان بنایا تھا قادیان، انڈیا میں ہی ہے، جس کا نام اس نے بہشتی مقبرہ رکھا ہے، جیسے مدینے میں جنت البقیع ہے۔ اور اس نے دفن ہونے کے لیے بھاری فیس مقرر کی تھی کہ بھاری فیس دو، اس میں دفن ہو جاؤ، ڈائریکٹ جنت چلے جاؤ۔ جب ہندوستان پاکستان بٹے 1947 میں، تو اس کا پہلا خلیفہ مرزا، اس کا حکیم تھا مرزا کا حکیم نور الدین، پھر اس کا دوسرا بیٹا مرزا بشیر دوسرا خلیفہ بنا۔ اچھا ایک بات آپ قادیانیوں سے پوچھیں، تم کہتے ہو نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو مرزا کے بعد بھی کوئی نبی ہونا چاہیے نا؟ کوئی مرزا کے بعد نبی کیوں نہیں ہے، خلیفہ کیوں بنا دیے تم؟ اس کا مطلب تم مرزا کو خاتم الانبیاء سمجھتے ہو۔ بھائی تم مرزا کو خاتم الانبیاء سمجھتے ہو۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور ایک طرف تو مرزا کو خاتم الانبیاء مان کر اس کے بدکار ساتھیوں کو بیٹوں کو خلیفہ مانتے ہیں۔ اس کا پہلا خلیفہ ہوا حکیم نور الدین، دوسرا ہوا مرزا بشیر، تیسرا ہوا مرزا ناصر، چوتھا ہوا مرزا طاہر، اور ابھی جو پانچواں ہے، ابھی جو ریسنٹلی لندن میں جو رہتا ہے، مرزا مسرور بیگ۔ آپ یہ نہ سمجھے قادیانیوں کا فتنہ نہیں پھیل رہا ہے، قادیانی آج دنیا میں 4 کروڑ کی تعداد میں موجود ہے۔ کتنے؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دبئی کے اندر راس الخیمہ دبئی کے اندر قادیانیوں کی مسجد، افریقہ میں تیزی سے پھیل رہے ہیں، بنگلہ دیش میں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ ابھی جو برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، کوئی ہمارا بھائی تو آگے بڑھا نہیں، ہم کو تو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں نا۔ یہ قادیانی وہاں گئے، وہاں انہوں نے راشن دیا، پانی دیا، کپڑا دیا، 20,000 لوگوں کو انہوں نے کنورٹ کیا۔ تمہارا کلیجہ نہیں چلتا کہ رسول اللہ کی امت جو ہے ایسے فرقوں میں بٹ رہی، اور ایسے فرقوں میں جو زندیق ہے، بدترین کافر، عیسائیوں سے نصارہ، یہود، ہنود، مجوس سے بڑھ کر اگر کوئی کائنات میں کافر ہے تو وہ قادیانی کافر ہے۔
بہرحال اس کا تیسرا جو بیٹا تھا وہ چلا گیا پاکستان. اس کا جو تیسرا خلیفہ تھا, دوسرا خلیفہ مرزا بشیر, وہ پاکستان چلا گیا. وہاں اس نے ایک زمین خریدی جس کا نام تھا, میں اس کانفرنس کو سمجھا رہا ہوں تمہید کے ذریعے, وہاں اس نے ایک زمین خریدی جس کا نام تھا چناب نگر. اس نے بدل کے اس کا نام ربوا رکھا. ربوا قرآن کے اندر لفظ ہے, اس کے معنی ہے اونچی جگہ کی. وہ لفظ قرآن میں ہے جہاں حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں رہتی تھی. اب اس نے اپنی چناب نگر کو ربوا نام رکھا. وہاں بھی اس نے ایک بہشتی مقبرہ بنایا. پھر 1974 میں پاکستان میں تمام مسلک کے لوگوں نے, خاص طور سے علماء اہل سنت و جماعت نے حکومت پاکستان پہ پریشر ڈالا کہ اے حکومت پاکستان, تم قادیانیوں کو اقلیت قرار دو, غیر مسلم قرار دو. وہ اپنے پوجا گھر کو مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں, اپنی پوجا پاٹ کو نماز نہیں کہہ سکتے ہیں. تو وہاں کے تمام پاکستانی حکمرانوں نے, علماء نے, تمام مسالک کے لوگوں نے جب کوشش کی تو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور قادیانیوں کو ملک سے بھگانے کا انتظام کیا گیا. اچھا مسلمانوں سوچو, مرزا غلام قادیانی کہتا میں دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. ذرا بتاؤ دنیا میں ایک بالش تو چھوڑو, ایک انگل کی بھی کہیں اسلامی حکومت قائم کی انہوں نے؟ ایک انگل کی ایک اسلامی حکومت کہیں قائم کی؟ جب پاکستان نے ان کو بھگایا تو سعودی نے پناہ نہیں دی, دوحہ, مسقط, بحرین نے ان کو پناہ نہیں دی, ان کو شام نے, حلب نے, مصر نے, اردن نے پناہ نہیں دی, ان کو افغانستان, عراق, ایران نے پناہ نہیں دی. یہ بھاگ کر کہاں گئے؟ دیکھو مولانا کو معلوم, آپ کو نہیں معلوم, کہاں گئے؟ اچھا بھائی, جب آپ کا فرقہ اسلامی اور آپ خالص مسلمان, فرقہ ناجیہ آپ 73 میں ہے, باقی سب 72 کے اندر ہے, تو آپ کو لندن نے پناہ کیوں دی, کسی اسلامی ملک نے پناہ کیوں نہیں دی؟ تو سنو, انہوں نے اپنے ابا سے گہار لگائی, ابا بنایا بھی تو آپ ہی نے تھا ہندوستان میں, اب بھگا رہے ہیں تو پناہ دے دیجیے. تو لندن نے ان کو پناہ دی, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ لوگ لندن گئے, انہوں نے مسجد الفضل بنائی, قصر خلافت قائم کیا. آج ان کا باقاعدہ ایک ٹی وی چینل ہے MTA, اور کئی سارے پروڈکٹ ان کے ہیں. پلے اسٹور میں بہت سارے اپلیکیشن قادیانیوں کے ہیں. مسلمانوں جاگ جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, علماء سے جڑ جاؤ. کون سی کتاب پڑھنی چاہیے, کون سی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے, کون سا بیان سننا چاہیے, کون سا نہیں سننا چاہیے, علماء سے معلوم کریں. آج کہنے کو تو سننی ہے, لیکن موبائل میں ڈاکٹر جوکر نائک کی کلپ ہے, موبائل کے اندر پاکستان کے تاریخ ذلیل کی کلپ ہے, وہ فیض ایڈوکیٹ کی کلپ ہے, عمران برادر کی کلپ ہے, وہ توفیق الشیطان, وہ جھاپک دھوا داڑھی رکھنے والا, اس کی کلپ ہے. ایسے لوگوں کی کلپ آپ سن رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, علماء سے جڑیے اور علماء سے معلوم کیجیے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے. بہرحال اب یہ لندن بھاگ گئے اور وہاں سے پوری دنیا میں یہ کام کرنے لگے. اب جب ان کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا گیا تو اچانک پاکستان میں 6 نومبر کو علماء اہل سنت نے دھرنا دیا. کیوں؟ تو یہ تو غیر مسلم قرار دیے جا چکے تھے. ہوا یوں کہ پاکستان بھی کوئی خالص اسلامی ملک نہیں ہے. میں خود بھی 2012 کے اندر پاکستان 1 مہینہ رہا اور میں نے وہاں کے سارے حالات دیکھ لیے. اللہ کا شکر مناؤ کہ ہم لوگ ہندوستان میں, میں حقیقت کر یہ ہٹاؤ بی جے پی یہ تو چلی جائیں گی سال 1.5 سال کے اندر, پھر نہیں آئیں گی انشاءاللہ. ہندوستان جیسا سکون, ایسی آزادی, ایسے وادیوں کو چیرنا پھاڑنا پاکستان میں پاسبل نہیں بھائی صاحب. وہاں تو سیدھا وہ لشکر طلحہ اور کون سے ہے وہاں جو جہادی تنظیمیں ہیں, وہ جماعت الدھوکہ, یہ بم لگا کے علماء کو اڑا دیتے ہیں. وہاں اتنی آزادی نہیں ہے رد وادیہ کرنے. میں رد کر رہا تھا تو پاکستانی عالم نے مجھ سے کہا مولانا یہ پاکستان ہے, ہندوستان نہیں. ارے ہم نے کہا کچھ بھی ہو, سب ہوں عبید رضوی, میں غوث و رضا کا, آگے سے میرے بھاگتے ہیں شہر ببر. وہ پاکستان ہو کہ قبرستان ہو, جہاں بھی جائیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. اب ہوا یوں کہ پاکستان میں کچھ لبرل ٹائپ کے لوگ, دانشور لوگ, آج کل لوگ زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں انگریزی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے, خدا کا انکار کرتے ہیں. اب ایک اتنا بڑا گدہ الذی کار چلاتے چلاتے کہہ رہا مولانا دنیا اپنے آپ بنی. میں نے کہا دیکھ بیوقوف, یہ کار بھی تیرے چلائے بغیر نہیں چل رہی اور تو کہہ رہا دنیا اپنے آپ بنی گی. زیادہ پڑھ لکھ لینے سے دماغ خراب ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی لبرل بن رہا ہے, کوئی ملحد بن رہا ہے, کوئی ایتھسٹ بن رہا ہے, کوئی روشن خیال بن رہا ہے. کسی کو 3 طلاق پسند نہیں آ رہا, کسی کو کچھ پسند نہیں آ رہا, کسی کو کچھ پسند نہیں آ رہا. تو ایسے ہی پاکستان میں کچھ لوگ قادیانیوں کے ہمدرد پیدا ہوئے
اور قادیانی وہاں بہت بڑا بڑا فنڈ جو ہے دیتے ہیں بڑے بڑے سیاسی لیڈران کو. تو وہاں کا ایک وزیر ہے، وزیر قانون رانا ثناء اللہ، اس نے وہاں کا جو قانون ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، اس نے کہا اس قانون کو ختم کر دیا جائے اور سب کو برابری کا درجہ دیا جائے، برابری کا درجہ دیا جائے. وہاں کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے نواز شریف، وہ بھی قادیانیوں کا خیر خواہ ہے، بحیر خواہ ہے، اور کئی سارے لوگ ہیں جو اندر سے قادیانیوں سے ملے ہوئے. الحمدللہ علماء اہل سنت کی غیرت جاگی، اور صرف بریلوی علماء کی جاگی. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. یہ دیوبندی بہت دعویٰ کرتے ہیں ختم نبوت پہ کام کرنے کا اور اس پر کام کرنے کا. کہاں مر گئے تھا تمہارا الیاس گھمن، طارق ذلیل اور وغیرہ وغیرہ، جب پاکستان کی سرزمین پہ علماء بریلوی نے دھرنا دیا 6 نومبر سے کتنے 20-25 دن انہوں نے دھرنا دیا سخت ٹھنڈ کی حالت میں، اور حکومت سے منوا کر رہے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسا دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے، دنیا کا واحد ملک جہاں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. جب اس ملک کے اندر ان کے خیر خواہ پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ موجود ہیں وہاں، اور وہ اب نہیں تو آگے چل کے اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہندوستان میں تو ڈیموکریسی ہے، یہاں تو ہر شخص کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے نا، ہر شخص اپنی بات کہہ سکتا. تو کیا بڑی بات ہے کہ ہندوستان میں قادیانیت نہیں پھیلے گی، پونا میں قادیانیت نہیں پھیلے گی، ہر جگہ قادیانیت پھیلتی جا رہی ہے. بغل میں آپ کے عثمان آباد ہے، وہاں کے کئی دیہاتوں میں قادیانیوں نے مسجدیں بنا دی، کئی دیہاتیوں کے. بتائیے، مولانا کہہ رہے ہیں آدھی مسجد ہے مولانا ذوالفقار صاحب سے ملا، اور وہ ذوالفقار بھٹو ہی تھا جس نے یہ قانون نافذ کیا تھا. جی، ان کی مسجدیں یہاں بھی دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں. محبت سے ملیں گے، آپ کو جرمن کا ویزا دلائیں گے، آپ کو UK کا US کا ویزا دلائیں گے، پیار سے محبت سے بکس دیں گے، اور پھر آپ کے دماغ خراب کریں گے. قرآن حدیث سے توڑ مروڑ کر دلیلیں پیش کریں گے، آپ سمجھیں گے نہیں، اور قرآن حدیث کے نام پر آپ دھوکہ کھا جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہندوستان میں وہ آسانی سے پھیل سکتے ہیں. اس لیے ضرورت تھی کہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی جائے، اور یہ درگاہ حسین کی کمیٹی والوں نے اور یہ علماء کرام نے، سید غلام غوث رضوی صاحب نے، مولانا سرفراز شفیع صاحب نے، اور ہمارے تمام لوگوں نے مل کر یہ کانفرنس کی، تاکہ آج کے اس جلسے سے یہ میری تقریر کو دنیا میں اس وقت کئی لوگ آن لائن سن رہے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ضمیر ابھی مرا نہیں ہے، اس سے رسول میں کاٹنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. جب تک ہماری آخری سانس باقی ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کچھ کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرات، اس لیے یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی گئی. اب آئیے ختم نبوت کو سمجھ لیجئے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی، جو خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھی، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. سورہ احزاب، اللہ ارشاد فرماتا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے. اچھا سنیے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش. گنتی فکس اینڈ فائنل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. قرآن حدیث میں تو 1,000 نبیوں کے بھی نام نہیں ہے، تو 2,24,000 1,24,000 چھوڑیے. جتنے نبی آئے، آنے سے سب آ گئے. کوئی اس حیثیت کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا جس حیثیت سے میرے آقا جلوہ گر ہوئے. ایک دو نہیں، کئی حدیثیں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، سنن ترمذی اور جامع ترمذی کی حدیث کہ جب سرکار بطن آمنہ سے جلوہ گر ہوئے تو اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے. حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے دونوں کندھوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر ایک نشان ابھرا ہوا تھا، جس میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی.
بیدار ہیں کہ بیدار ہیں آپ لوگ؟ اچھا ماشاءاللہ بیدار ہے. بیدار رہیں. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دیں گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. اور ایک مسئلہ اور بتا دوں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف نعت خوانوں کو ہی نذرانہ دینا جائز ہے، مقرر کو دینا بدعت ہے، تو یہ مسئلہ بالکل غلط ہے. مسئلے کی وضاحت میں کر رہا ہوں. اچھا حضرات گرامی، سرکار تشریف لائے، وطن آمنہ سے دنیا آب و گل میں جلوہ گر ہوئے تو ایک نشان ابھرا ہوا ہے، اور جس پر یہ لکھا ہوا ہے خاتم النبیین کہ آخری نبی ہے، یہ مہر لگا دی. جتنے نبی سرکار سے پہلے آئے کسی پر یہ مہر نہیں تھی، کسی پر یہ اسٹامپ اللہ نے لگایا نہیں تھا. ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، نبیوں کے نبی، انبیاء کے امام، سردار انبیاء، پیشوائے انبیاء، نبی الانبیاء، آخر الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پشت انور پہ یہ نشان تھا. سرکار کے پشت انور پہ یہ نشان موجود تھا. اور قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، خاتم النبیین، آج سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. اچھا یہ تو قرآن کریم کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. اب بخاری شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث آپ سن لیں. بخاری شریف کون سے نمبر کی کتاب ہے؟ دوسرے نمبر کی. 2 نمبر کی مت بولنا ہے. 2 نمبر الگ معنی کا لفظ ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ قرآن کریم اور دوسرے نمبر پہ بخاری شریف. اچھا کوئی غیر مقلد اہل حدیث آپ سے کہے کہ لاؤ اس کی دلیل انگوٹھے چننے کی، قیام تعظیمی کی، نام اقدس کے انگوٹھے چننے کی، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی، آراس اولیاء کی، مقامات مقدسات حاضری کی، سماعت اولیاء کی، تصرفات اولیاء کی، اختیارات انبیاء و اولیاء کی دلیل بخاری سے دو، بخاری سے دو. جب وہ خوب بخاری کرے تو اس سے کہنا بھائی بخاری سے ہی کیوں دو؟ تو چیخ کر کہے گا کیونکہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری ہے. تو اس سے کہنا کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری کو اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا؟ بھائی کس نے؟ تو کہیں گا نہیں امت کے اجماع نے کہا. تو کہنا تو قرآن حدیث کے سوا کچھ مانتا نہیں، اب اجماع امت کو کیوں مان رہا ہے؟ تمہارے نزدیک تو قرآن حدیث کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں. قرآن حدیث کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں. اب بخاری کو کیسے تم نے دلیل مان لیا؟ ایک غیر مقلد میرے پاس آیا، مجھ سے تو روزانہ ٹکراتے، کیسے کیسے بے وقوف مجھے فون لگاتے، 2 ہی منٹ میں ذلیل ہو کے فون کاٹ کے بھاگتے. آیا بولا مولانا دلیل دیجیے، بخاری کی صحیح حدیث دکھائیے. تو میں نے کہا میں صحیح حدیث بھی دکھاؤں گا تو تجھے کیسے معلوم وہ حدیث صحیح ہے؟ کہا امام بخاری نے کہا صحیح حدیث ہے. تو میں نے کہا وہ تو امام بخاری نے تحقیق کی تب ان کو پتا چلا نا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو ان کی تقلید کر کے اس صحیح کو صحیح مان رہا. تو نے خود تحقیق کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو تم کہتے نا ہم لوگ تقلید نہیں کرتے، تحقیق کرتے. چل اس زمانے میں دیکھو میں ایک سیدھی بات بتا رہا ہوں. روٹیاں پکی ہے، دسترخوان لگا، عزت سے کھاؤ، نئے سے پکانے کے چکر میں مت پڑو. کچھ الٹا ہی بنا دوں گے آپ کو، سمجھو. بزرگوں نے کام کیا ہے، تفسیریں لکھی ہے، حدیث کی تشریحات لکھ دی ہے، فقہ کی کتابیں لکھی ہے، علماء سے مسئلہ معلوم کرو. چلو خود قرآن حدیث پڑھ کے اپنا بیڑا غرق مت کرو اللہ کے بندو. اچھا تم کو تحقیق کا کیڑا کہتا نا کہ ہم تحقیق کریں گے، اور یقین مانیے اللہ کی قسم، میں خانہ خدا میں اللہ کی قسم یاد کر کے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اہل رسول کی موجودگی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا سنیت سے نکل کر تبلیغی جماعت میں گیا، تکلیف جماعت میں، پھر تکلیف جماعت سے نکل کر اہل حدیث بنا، پھر وہیں تک محدود نہیں رہا، اہل قرآن بنا، پھر وہاں سے نکل کر قادیانی بنا، اور آخر میں نصارہ یا یہودی یا نصرانی ہو کر بنا. اس لیے یکدرگیر محکم گیر، اپنا مذہب مضبوطی سے پکڑو، کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. گھوڑے کے ہاتھ کو 2 پٹی کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ وہ گھوڑی دیکھ کے بچکے نہیں، سیدھا اپنے منزل پر نگاہ رکھتے. 2 پٹیاں لگا لو بس، ہم کو ضرورت ہی نہیں کسی سے. اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے لیے کافی، ہم کو ضرورت ہی نہیں کسی طرف جانے کی. اب میں نے اس غیر مقلد سے کہا یہ کچھ جانتے وانتے نہیں، یہ صرف بقرات ہوتے ہیں، خالی ان کو عین اور قاف بہت گاڑھا نکالنا آتا. باقی یقین مانیے روئے زمین پہ ان سے بڑا حدیث کا دشمن اور ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. جاہل کی کتنے قسمیں ہوتی معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم ہوگی، آج میں بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے جاہل مطلق، پورا کے پورا جاہل. ایک ہوتا ہے جاہل معتلق.
ایک ہوتا مطلق جس کو جہالت نے بھی 3 طلاق دے دی، یہ 4 نمبر کے جاہل۔ میرے پاس آیا کہ بخاری دکھاؤ بخاری دکھاؤ، تو میں نے کہا دیکھ بخاری کی یہ صحیح حدیث ہے، تو کہا میں نہیں بخاری کی صحیح حدیث مانوں گا۔ تو میں نے کہا بھائی وہ تو امام بخاری نے لکھا یہ حدیث صحیح ہے تو ان کی تحقیق ہے نا، تیری کہاں تحقیق ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی تحقیق کرنے بیٹھے تو ایک حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے 50 سال کی عمر گزر جائیں گی۔ یہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے یہ سلسلہ 1400 سال تک نبی سے ملانے کے لیے، پھر تحقیق ہونے کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ صحیح تحقیق ہوئی یا غلط ہوئی۔ 50 سال صرف ایک حدیث کی تحقیق میں گزر جائیں گی، عمل کب کرے گا؟ مرنے کے بعد۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جو بزرگوں نے تحقیق کیا ہے، بزرگوں پہ اعتماد کر کے، وہ بڑے ہیں، وہ اللہ رسول کا زیادہ خوف رکھتے ہیں، وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اسی اعتماد کا نام تقلید ہے، اسی اعتماد کا نام کیا؟ اور یہ کیا جھوٹ بولتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے؟ بخاری کی جتنی حدیثوں کو یہ کہتے ہیں صحیح حدیث صحیح حدیث، تو تمہارے باپ نے تحقیق کی کہ وہ حدیث صحیح؟ وہ تو امام بخاری نے تحقیق کی ہے صحیح حدیث، وہ تو امام بخاری، تم تو ان کے مقلد ہو۔ مسلم کی جتنی حدیثوں کو تم صحیح کہتے ہو، تمہارے ابا جی نے تحقیق کی ہے، وہ تحقیق تو امام مسلم نے کی ہے، تم تو ان کی تحقیق پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر رہے ہو۔ بے وقوف ہو، ایک آخری بات سمجھ لو، جیسے علم حدیث میں محدثین کی تقلید جائز ہے، ایسے ہی علم فقہ میں فقہاء کی تقلید جائز ہے۔ یہ نقطہ میں علماء کو دے رہا تھا۔ القصہ مختصر یہ کہ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے، اس کو اہل حدیث بھی مانتے، قادیانی بھی مانتے، دیوبندی بھی مانتے، ہم تو الحمدللہ مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں۔ اچھا جو لوگ بخاری کرتے نا، بخاری میں دکھاؤ، ان سے کسی دن بخاری کا پورا نام ہی پوچھ لو آپ، بخاری کا صحیح نام آپ کو معلوم؟ اس کا نام بخاری ہے ہی نہیں۔ بخاری تو اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ امام بخاری نے لکھا، اس کا پورا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یاد کر لیں۔ امام بخاری نے اس کتاب کو 16 سال میں لکھا، 16 سال۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، عطر لگاتے، استخارہ کرتے، حدیث لکھوں یا نہ لکھوں، جب جواب ملتا تب لکھتے۔ اب تو امام بخاری سے پوچھے کہ حدیث لکھنے سے پہلے اتنا اہتمام کرنا کس حدیث میں ہے؟ وہ کہیں گے بے وقوف، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ ہم عشق کے بندے کیوں بات رسول اللہ کی نا، 1000 بار بشویم دہن زمشتو گلاب سنو کے نام ایک گفتن کمال بے ادبی۔ جب نبی کا نام لینا ہو تو 1000 بار مشک اور گلاب سے منہ دھو لو، پھر بھی بے ادبی ہونے کا شخص۔ یہ علماء کا ادب۔ امام بخاری نے مکے میں اس کے ابواب باندھے، نبی کے مواجہ کے سامنے بیٹھ کر حدیثیں لکھی۔ بخاری شریف، اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ اس کتاب کا پورا نام ہے۔ کسی دن کوئی غیر مقلد آپ کے پاس آئے، بخاری میں دکھا، اس کو بولنا پہلے تو بخاری کا پورا نام بول دو، بخاری کا پورا نام بول دو، ساری ہیکڑی پچھلے راستے سے نکل جائے گی، ساری بقراتی نکل جائے گی۔ تو بہرحال قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب، کیوں زیادہ صحیح کتاب؟ ایک بزرگ کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بزرگ کے نصیبے جاگ گئے، آگے بڑھ کر قدم ناز کو چومنے لگے۔ وہ قدم ناز کے جب مکے میں گرے تو اللہ نے قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی جہاں آپ قدم رنجاں فرما ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت کے لاکھوں سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز پر گر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فلانے، تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ اس بزرگ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کی کتاب کون سی ہے؟ نبی نے فرمایا میری کتاب الجامع الصحیح یعنی بخاری شریف ہے، وہ میری کتاب ہے۔ اسی لیے علماء نے قرآن کے بعد سب سے بڑا رتبہ اس کتاب کو دیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو کہ ایک شخص نے محل تعمیر کیا، بڑا قیمتی محل، بڑا عالیشان محل، پورا محل کمپلیٹ ہو گیا، بس ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی۔ اب تمام شہر کے عمائدین میرا محل باز کو، اہل دول کو، تمام روسا کو، عمرا کو بلایا، آؤ میرا محل دیکھو۔ ہر آنے والا محل کے اندر باہر کی بڑی تعریفیں کرتا، لیکن آخری میں بڑے افسوس سے کہتا ہے
کہ اتنا عالی شان خوبصورت محل بنایا لیکن یہ اینٹ کیوں نہ لگائی، یہ اینٹ کیوں نہ لگائی؟ سرکار فرماتے ہر آنے والا محل کی تعریف کرتا اور آخری میں حسرت و یاد کے ساتھ یہ جملہ کہتا کہ یہ اینٹ کیوں نہ لگائی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں سنو، حضرت آدم سے عیسیٰ تک انبیاء آتے رہے اور نبوت کے محل کو تعمیر کرتے رہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، میں آ گیا وہ اینٹ کی جگہ مکمل ہو گئی، میں آ گیا، میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں وہ آخری اینٹ ہوں جس نے نبوت کے محل کو پورا کر دیا۔ اب نبوت کا محل پورا ہوا، اب تو گنجائش ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے کہ اب کوئی نبی کی حیثیت سے آئے۔ آمنہ کا لال آ گیا تو زمین کے 7 طبقوں میں اور آسمان کے 7 درجات کے اندر اب کوئی نبی کی حیثیت سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اس سلسلے میں 300 سے زائد احادیث ہے۔ خطبے کے بعد آیت کے بعد جو میں نے حدیث پڑھی وہ صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإنی آخر الانبیاء، بے شک میں انبیاء کا آخر ہوں، وإن مسجدی آخر المساجد، اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا اس کے بعد مسجدیں نہیں بنیں گی؟ ہر روز بنتی ہیں، ہر سال بنتی ہیں، آگے بھی بنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جسے نبی نے بنایا۔ تو سرکار فرماتے ہیں دنیا میں ایسی کوئی مسجد نہیں جسے نبی بنائے، یعنی نبی آ ہی نہیں سکتا تو مسجد بنائے گا کہاں سے؟ حضور فرماتے ہیں میں انبیاء کا آخر ہوں، فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد، کہ میری مسجد آخری مسجد ہے۔ اور اسی مسلم شریف میں نبی فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں نبیوں کا آخر ہوں اور تم امتوں کے آخر ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم آخر الامم ہے، ہم آخر الامم ہے۔ نبی فرماتے میں آخر الانبیاء تم آخر الامم، مجھ پر جو کتاب اتاری گئی وہ آخر الکتاب، مجھے جو دین دیا گیا وہ آخر الادیان، یعنی سرکار ہر اعتبار سے آخری ہے۔ اچھا اب اس معنی کو اور سمجھ لیں، جب سرکار نے فرمایا کہ میں محل نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر نبوت کا دروازہ کھولا کس نے؟ اس محل میں مرزا گھسا کیسے؟ اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا تو سارے مسئلے حل۔ کیونکہ پونا، اور میں جانتا ہوں میں خود بھی مہاراشٹر کا ہوں، تو ہمارے یہاں صلح کلیت کا بول بالا، لوگ زیادہ پنگے لینا نہیں چاہتے کیونکہ کہیں نہ کہیں اٹکے ہیں، کہیں نہ کہیں پھنسے، کہیں بیٹی دے کے، کہیں بیٹی لے کر، کہیں کسی کا کھا کر شرمندے کیا کریں۔ مولانا کا تو کام ہی یہ ہے، یو پی بہار سے آتے ہم کو لڑا کے جاتے، مولانا یو پی بہار سے آ کے کیا کرتے؟ ہم کو لڑا کے جاتے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جو یو پی بہار سے آتے ہیں، جو یو پی بہار سے آتے وہ برا کس کو بولتے؟ تھانوی کو، نانوتوی کو، گنگوہی کو۔ وہ پونے کے تھے وہ لوگ، وہ کہاں کے تھے؟ ارے وہ بھی تو یو پی بہار کے تھے۔ تو یو پی بہار والے آتے یو پی بہار والوں کو بولتے تمہارے پیٹ میں کیوں دکھ رہا؟ اچھا چلو باہر والے نہیں بول سکتے، اندر والا تو بول سکتا ہے نا، میں تو اندر کا ہوں، مہاراشٹر کا ہوں۔ بڑی صلح کلیت لوگوں میں ہو گئی۔ آپ تھوڑا سا ہمارے علاقے میں چلے جائیں، ہمارے علاقے کی زبان بہت رف ہے، گریا پڑیا مریا سٹیا، بہت رف زبان، آپ جانتے ہوں گے۔ ہمارے یہاں ایک لوٹا پیر ہے، لوٹا پیر بھی ہوتا ہے، ٹھامک ٹوئیاں پیر، لوٹا پیر، اڑیا پیر، گڑیا پیر، چٹیا پیر۔ ارے آج کل پیر لوگ بھی کم ہیں کیا؟ وہ اس قسم کی تعلیم دیتا اپنے کو کیا کرنے کا، یا کاندھے کو برا بول کے کسی ایک انگلی دکھائے تو اپنے کو کتنے دستے؟ 3 دستے، کتنے دستے؟ یہ میرے یہاں کی زبان ہے مراٹھواڑی۔ اپنے صابن سے دوسرے کے کپڑے کا ہی دھونے کا، اسے برا بولے تک اللہ اللہ کرنا، درود شریف پڑھنا، یا کاندھے کا کو برا بولنا۔ ہمیں صبح اٹھے تمہارا منہ دیکھتے، تمہیں ہمارا منہ دیکھتے، ہمارے خبر میں آتا کہ مولانا آئیں گا، مولانا ہماری خبر میں ایسے چکنے چپڑے باتیں کر کے، ایسے میٹھے میٹھے باتیں کر کے پیٹ میں کا پانی نہیں ہلن دیتے۔
ایسا گلیوں کو لگیں گے، ایسا پیٹ کو لگیں گے جیسا کتنا بڑا تیرا ہمدرد ہے. آپ ہاؤ جی صحیح بات کریں تو آپ نے کیا کرنے کا؟ 4 دن کی زندگی ہے، جہاں ٹرین ملے وہاں جا کے سر پٹکنے کا. جمعہ کو تو نماز پڑھتے اپن، کون سا روز صبح شام نماز پڑھتے، کون سا روز؟ آپ لوگ کیا کرنے کا؟ تو اس قسم کی باتیں کر کر کے صلح کلیت کا ماحول برپا کیا جا رہا ہے، اور لوگ پھر جماعتوں میں جا رہے ہیں. پھر ماشاءاللہ پہلے کیا کرتا تھا؟ پہلے ماں باپ کو کوٹتا تھا، انہیں بیاج بٹے کھاتا تھا، لوگوں کے زمینہ ہڑپتا تھا. جماعت میں جا کے کیا امیر صاحب بنا، کیا لمبی داڑھی چھوڑیا انہیں، ہم کیا بڑا مفتی بنے، ماتھے پہ شامی کباب، بغل میں شرک و کفر کی توپ ہے، ٹنادر شرک 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 کف کف. اور آتا کیا؟ گاجر کچھ نہیں آتا، تاریخ پوچھو کچھ نہیں آتی. 40 دن جماعت میں جا کر اتنا بڑا مفتی بنا کہ ہر بات کو شرک شرک کفر کفر. اور جماعت میں آئے تو کتنا نیک، کتنا بھولا، کتنا اچھا بن کے آیا. جماعت والے جب آتے عصر کے بعد، آپ نے دیکھا ہوگا نبی فرماتے ہیں عصر کے بعد اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کیا کرو، اس لیے کہ شیطان اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ گشت کرتا ہے. زیادہ بابا مت کرو، میری آخری جملے دب جاتے ہیں، اس میں آخری الفاظ دب جاتے ہیں. پھر لوگ بولیں کیا معلوم کیا بولے. ایک جگہ ایک مولانا تقریر کرنے گئے، تقریر کے بعد ایک بڈھی آئی، بولی اجی وہ مل صاحب میرا نا پوتا بہت بیمار ہے، دعا کرو. مل صاحب بولے دیکھو میں دعا کرتا ہوں، مگر ایسا ہے کہ تمہیں خود دعا کرے تو زیادہ قبول ہوتی، تمہیں خود دعا کرو، تمہیں ماں ہے تمہیں دعا کرو. بڈھی بولی میرے کو دعا نہیں آتی نا. مولانا نے کہا اللہ سے بولنا اے اللہ میرے پوتے کو شفا دے. اب بڈھی گئی رات بھر، اب اس کی زبان پلٹ بھی نہیں تھی نا، یا اللہ میرے بیٹے کو شفا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو شفا دے. صبح صبح اس کا پوتا مر گیا، لاٹھی لے کر آ گئی. کہاں ہے کم بخت مولانا، الٹی دعا سکھا دیا مجھے. مولانا نکلا، بولا کیا ہوا اماں؟ بولے کیوں الٹی دعا سکھا؟ تو مولانا نے کہا میں نے تو صحیح دعا سکھایا، تو تم نے کیا دعا کی؟ بڈھی نے کہا میں نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو شفا دے. مولانا نے کہا شفا کا مطلب کنارہ ہوتا، قرآن میں ہے نا وہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار. اب قبرستان ہمیشہ گاؤں کے کنارے ہوتا، تو تم نے خود ہی کہا اللہ میرے بیٹے کو کنارے لگا دے، میرے بیٹے کو کنارے لگا دے، لگا دی اللہ نے. شفا اور شفا، شفا کا معنی صحت یابی کے اور شفا کے معنی کنارے کے. تو بہرحال اب لوگ ہمارے یہاں آسانی کے ساتھ وہابی تبلیغی اپنے کو کیا کرنے کا، نماز پڑھنے کا. وہ لوگ کچھ برا بولتے کیا، یخاندے کو برا بولتے کیا؟ نہیں بولتے. نماز کی بات کرتے، دین کی دعوت دیتے. فلانے کھیڑے میں گئے تھے، وہاں یہ حالت تھی، ہم نے جا کے وہاں کام کرے، پنڈرپور میں، بارشی میں، ایرسی میں، ادھر ادھر وہاں جا کے ہم نے کام کرے. مسجد میں کڑوا رکھے والا تھا، مسلمانہ دھوتی پہنے والے تھے، ٹیکا لگائے تھے، گاندھی ٹوپی پہنے تھے. آج تبلیغ جماعت کے کام سے دیکھو کتنا دین پھیل گیا. اب لوگ اس قسم کی باتیں دیکھ دیکھ کر ان کے قریب جا رہے ہیں، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر پاخانے پر چاندی کا ورق لگا دیا جائے تو اس کی اصلیت نہیں بدلتی. تبلیغ جماعت کی چلت پھرت سے، ان کی فضول اعمال سے، ان کے کھانے سے، پکانے سے، مسجدوں میں ٹائر پنکچر کرنے سے، بریک فیل کرنے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. اصل ان کا ہمارا جو اختلاف ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نیاز کا، فاتحہ کا، درود و سلام کا، مزارات پہ جانے کا نہیں. یہ تو مراسم اہل سنت ہے، کوئی نہ کرے تب بھی وہ سنی رہے گا. کوئی پوری زندگی فاتحہ نہ پڑھے، کوئی پوری زندگی اگر فاتحہ نہ پڑھے تو کیا وہ سنی نہیں رہے گا؟ تب بھی سنی رہے گا. پوری زندگی نام اقدس کے انگوٹھے نہ چھوڑے تب بھی سنی رہے گا. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کا ذہن بھٹکایا جا رہا ہے. ان کا ہمارا اصل اختلاف عقیدے پر ہے. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ دیکھو میں ذمہ داری کے ساتھ مسجد میں ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے، تہذیب الناس. مرزا نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نا، مرزا کے لیے دعوے کا راستہ ہموار کرنے والے دیوبندی تھے. یہاں اگر کوئی دیوبندیوں سے ہمدردی رکھنے والا ہو تو وہ جا کر میری بات پہنچا سکتا. اگر مناظرہ کرنا چاہو، جب بھی کرنا چاہو، الحمدللہ اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور ٹھکائی. الحمدللہ ہم تیار رہتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بامبے زیادہ دور نہیں ہے، میں آ جاؤں گا، مناظرہ کر سکتے ہیں تہذیب الناس کی عبارت پر. یہ کتاب چھپی ہے فیصل کتب خانہ دیوبند سے. یہ کتاب لکھا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں لکھا ہوا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کا فاؤنڈر ہے، بانی ہے. 1856 میں اس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے. جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بڑوں کے نام ہے کیا، وہ لوگ بتاتے ہی نہیں.
ان کو معلوم جب ایسی کام نہیں کر رہا یہ بندہ، ایسی ہمارا بندہ، تو اس کو آگے تک لے کے جانے کا کیوں؟ کنہیں تو وہ کھانا جائز لکھا، کس نے کیا لکھا، کس نے نانے کا پاخانہ کھایا یا لگایا، وہ سب بتاتے نہیں وہ لوگ۔ ایکچوئل میں یہ ان کے علماء سب جانتے ہیں، اور جو سڑے ہوئے بدبودار مکروہ تحریمی وادی ہوتے ہیں نا، جن کی شکل کو دیکھ کر ہی آپ کو گھن آتی ہے، وہ لوگ بھی یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ یہ تہذیب الناس کتاب ہے، اس کتاب میں مولانا نانوتوی نے 3 جگہ حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا۔ کتنی جگہ؟ ہاں بالکل، کوئی مائی کا لال یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ اس سے ختم نبوت کا انکار لازم نہیں آتا۔ اب میں آپ کے سامنے عبارت لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں، ہو بہو پڑھ رہا ہوں، پھر اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اس کتاب کے پیج نمبر 4 پر وہ کہتا ہے عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا یعنی آخری ہونا، بئی معنی یعنی یہ معنی کے حساب سے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور سب سے آخری نبی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ حضور تمام نبیوں کے بعد آئے اس لیے آخری نبی ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا۔ تو آگے کیا لکھتا ہے؟ مگر اہل فہم پر روشن ہوگا، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ کہہ رہا ہے کہ حضور جو تمام نبیوں کے بعد آئے اس لیے آخری نبی ہے، ایسا نہیں۔ اگر حضور اس وقت آتے جب آدم آئے اور باقی نبی حضور کے بعد آتے تب بھی حضور آخری رہتے۔ اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ کہنا کیا چاہ رہا، اس کو ہمارے اکثر مناظرین بھی سمجھ نہیں پاتے اور مناظرہ خامخواہ کا طول پکڑ لیتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی، تقدم یعنی پہلا اور تاخر یعنی بعد میں بذات کی فضیلت نہیں۔ اگر حضور علیہ السلام آدم کے زمانے میں، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان وغیرہ کے زمانے میں آتے، باقی کے انبیاء بعد میں آتے، تب بھی حضور آخری نبی ہوتے، تو بھائی آپ کہیں گے یہ کس حساب سے آخری نبی ہوئے؟ بھائی آخری تو وہی ہوگا جس کے بعد کوئی نہ ہو، آخری وہی ہے نا جس کے بعد کوئی نہ ہو، اور جس کے بعد کوئی ہو وہ آخری کیسا؟ تو یہ کیا کہتا ہے آگے کہ ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں یہ بات کوئی گوارا نہیں کرے گا، خود لکھ رہا ہے کہ اہل اسلام کے علماء، صلحاء، سلف صالحین، مفسرین، محدثین، متکلمین، بلغاء، فصحاء گوارا نہ کریں گے اس بات کو۔ وہ کہتا کہ حضور اگر پہلے بھی آتے تو آخری نبی ہوتے، کیوں؟ حضور صرف مرتبے کے لحاظ سے آخری۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا؟ حضور کیا ہے؟ صرف مرتبے کے لحاظ سے آخری ہے، خاتم رتبی ہے حضور۔ حضور کے بعد اور نبی آ سکتے ہیں لیکن حضور جتنے بڑے نہیں، حضور سے چھوٹے لیکن نبی آ سکتے ہیں۔ حضور سے پہلے بھی جو نبی آئے وہ بے شک حضور سے پہلے آئے لیکن مرتبے میں حضور سے، تو وہ یہ کہہ رہا کہ اگر حضور پہلے آتے باقی کے انبیاء بعد میں تب بھی حضور آخری نبی ہوتے، اس لیے کہ حضور خاتم رتبی ہے، خاتم زمانی نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا آپ کا حضور خاتم رتبی بھی ہے، خاتم زمانی بھی ہے، خاتم مکانی بھی ہے۔ کتنے خاتم ہیں حضور؟ خاتم رتبی، خاتم مکانی، خاتم زمانی، ہر لحاظ سے تمام مراتب عالیہ و علیہ کو اللہ نے میرے آقا کریم پر ختم فرما دیا ہے، میرے آقا کریم پر ختم فرما دیا ہے۔ اچھا اور سنیں، اسی کتاب میں اس کے دوسرے، اس سے بحث نہیں ہے، صفحہ نمبر 20 پر لکھتا ہے، اب یہ تو شروع بات تھی، لفظ خاتم کا معنی بتانا کہ حضور تو صرف مرتبے میں خاتم ہے ورنہ نبی تو آتے رہیں گے۔ آگے لکھا، اسی طرح فرض کیجئے آپ کے زمانے میں اس زمین پر یا آسمان میں کوئی اور نبی ہو تو وہ وصف نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا۔ قاسم نانوتوی دیوبندیہ حجت الاسلام، بانی و فاؤنڈر دارالعلوم دیوبند، کھلے لفظوں میں کہہ رہا کہ اگر
حضور کے بعد بھی نبی آئے تو وہ حضور سے فیض لے کر نبی بنے گا، لیکن نبی آ سکتا ہے اور اس کا سلسلہ نبوت بہر طور آپ پر مختتم ہوگا۔ دیکھو یہ صاف صاف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے اگر بالفرض آپ کے زمانے میں، یعنی جس وقت حضور دنیا میں ظاہری طور پر حیات تھے، کہتا بالفرض آپ کے زمانے میں کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضور تو آخری نبی ہے اور آپ کے زمانے میں کوئی نبی آئے اس زمین پر یا اور نیچے کی 7 زمینوں پر یا آسمان پر کوئی نبی آئے، تب بھی حضور کیسے آخری نبی ہوں گے؟ تو مولانا کہنا چاہ رہا ہے کہ حضور صرف مرتبے میں آخری ہے، خاتم زمانی اور مکانی نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے اس نے کھلے کھلے لفظوں میں ختم نبوت کا انکار کیا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اس نے ایک آخری عبارت پڑھ دوں، صفحہ نمبر 40 پر لکھا ہے بالفرض بعض زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر یعنی سرکار کے ہم زمانہ کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین پر کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، کھلے کھلے لفظوں میں خباثتوں کا خمیر، دیوبندی جماعت کا سریل اور بدبودار امیر ملا قاسم نانوتوی حضور علیہ السلام کے بعد نیا نبی پیدا ہونے کا عقیدہ امت مسلمہ کو دے رہا ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ مسلمانوں، سرکار کی 300 احادیث ہے، اللہ کے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، سرکار کی آنکھیں بہنے لگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خدا کی مشیت دیکھو، اگر میرے بعد کسی نبی کو بھیجنا ہوتا تو اللہ میرے بعد میرے بیٹے کو زندہ رکھتا، اللہ نے میرے بعد میرے بیٹے کو زندہ نہ رکھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کیونکہ دنیا کا دستور یہ ہے جب کوئی پیر مرتا ہے اس کا بیٹا جانشین، کوئی مدرسے کا سربراہ اعلیٰ چل بستا ہے اس کا بیٹا سربراہ اعلیٰ، کوئی بڑا عہدیدار مرتا ہے اس کی جگہ اس کے بیٹے کو بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نے جان لیا کہ کہیں میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیٹے کو لوگ تختے نبوت پہ نہ بٹھا دے، اسی لیے اللہ نے آپ کے تمام بیٹوں کو بچپنے کی حالت میں اتار دے دی، اور سرکار نے اپنے پیارے نواسے کو فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ جب اللہ نے سرکار کے سارے بیٹوں کو اٹھا کر ہر طرح کے امکان کو ہر طرح کے زاویے کو ہر طرح کے وسوسے شوشے اور گوشے کو بند کر دیا، تب بھی دیوبندیوں کا امیر کہتا ہے حضور کے بعد نیا نبی پیدا لو کر لو بات کتاب وہی کتاب دی درود پاک پڑھیں اللہ۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں ختم نبوت کی حقیقت۔ یہ میں جب صحیح شریف گیا تھا، صحیح شریف مجدد الفسانی کی بارگاہ میں، قادیان سے یہ کتاب میں نے منگائی، شاید کسی عالم کے پاس ہو یا تو مجھ سے اس کی زیروکس لے سکتا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے حضرت مرزا مشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ MA اس نے لکھا، یہ اس خبیث نے کتاب لکھی۔ اب یہ کتاب چھپی ہے شعبہ نشر و اشاعت نظارت و دعوت و تبلیغ قادیان انڈیا، پن کوڈ 143516 پن کوڈ کے ساتھ۔ اس کتاب کا نام ہے ختم نبوت کی حقیقت۔ اچھا، اس کتاب میں اس نے سرکار کے خاتم ہونے کا نئے معنی بیان کیے، نئے معنی۔ اس کا مطلب مہر، تو مہر یہ کہ اللہ نے نبی سے پہلے جو نبی آتے تھے اللہ بناتا تھا، پھر ہمارے آقا کو اللہ نے وہ مہر دے دی، آپ اسٹامپ لگاؤ نبی بناؤ، ایسے ہی میرا باپ بھی نبی بن گیا، نبی نے اس کو اسٹامپ لگا دیا۔ تو وہ دلیلیں دیتے دیکھو اس نے صفحہ نمبر 190 پر دلیل دی۔ صفحہ نمبر 190 پر مرزا غلام احمد قادیانی متنبی، نبی نہیں متنبی، چھوٹا نبی، اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ ہم اس زمانے میں داخل ہوتے ہیں جو گویا ہمارا زمانہ ہے،
حتیٰ کہ اس زمانے کے بزرگوں کو دیکھنے والے کئی لوگ اب تک زندہ ہوں گے، اور چونکہ جو شہادت میں اس وقت پیش کرنے لگا ہوں وہ باوجود موجودہ زمانے سے تعلق رکھنے کے حضرت مسیح موعود بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے دعووں سے چند سال پہلے کی ہے، اس لیے اہل بصیرت کے نزدیک اس شہادت کو خاص وزن حاصل ہے۔ یہ شہادت مدرسۃ العلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ وفات 1889 کی ہے۔ دیکھو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا اپنے باپ کے نبی ہونے کی دلیل کہاں سے پیش کر رہا؟ ارے بولو، کہاں سے لا رہا؟ دیوبندی ایک فتنہ نہیں ہے، ام الفتن ہے، ام الفتن۔ اس کے پیٹ سے کتنے جنم لیتے ہیں، اس کے پیٹ سے کتنے جنم لیتے ہیں۔ اے پونا کے دیوبندیوں، خانہ خدا کا لحاظ کر رہا ہوں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، آج نہیں پھر کبھی اس غلام امام محمد رضا خان محمد کلیم حنفی غزنوی سے تم تہذیب الناس کی عبارت پر مناظرہ کر لو۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تم مناظرہ جیت گئے تو میں تمہارے وزن کے برابر سعودی ریال تمہیں دوں گا جس پر تم رال ٹپکاتے ہو۔ سن لو، قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، پونا میں وہ دن کبھی نہیں آ سکتا کہ جب دیوبندی تہذیب الناس کی ان 3 کفریہ عبارات پر ہم سے مناظرہ کرو۔ زندہ باد، زندہ حضرات۔ اب یہ لکھنے کے بعد دیکھو اس نے وہ خود دلیل دی کہ عوام کے خیال میں تو حضور کا خاتم ہونا بے ایمانہ، پھر صاف صاف لکھتا ہے کہ بھائی آپ ہی کے عالم، مسلمانوں کے اہل سنت کے عالم ایسا لکھ رہے ہیں کہ حضور کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس نے باقاعدہ اس کو دلیل بنایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج یہ مقدس کانفرنس تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو منعقد کی گئی ہے وہ اسی لیے کی گئی ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ نبیوں کی 2 قسمیں۔ اب میری بات ختم ہے، بس بہت علمی نقطہ دے رہا ہوں، یاد رکھ لیں، آپ کا فائدہ۔ ویسے تو آج کے جلسے کا خطیب مت ہادی نہیں، دوسرے کوئی صاحب تھے، کوئی ایک حادثہ فاجعہ پیش آیا اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آ گیا، ورنہ اہتمام سے تو ہمارے تبریز بھائی جماعت رضائے مصطفیٰ والے اور بھی کئی لوگ کبھی تاریخ لے کر بلاتے نہیں، اہتمام کے ساتھ نہیں بلاتے۔ حضرات، نبیوں کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ ایک ہوتا ہے نبی تشریعی، ایک ہوتا غیر تشریعی۔ نبی تشریعی، نبی غیر تشریعی، یہ 2 ہی قسم کے نبی ہوتے ہیں، تیسری چوتھی پانچویں کوئی قسم نہیں۔ اچھا، یہ دونوں کا فرق کیا ہے؟ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں، نبی ہونے میں سب برابر ہیں، کوئی بھی نبی کسی نبی سے نبوت میں بڑا چھوٹا نہیں۔ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ فرق ہے مرتبوں کا، درجات کا، تقرب کا۔ نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں۔ اب حضور علیہ جتنے انبیاء تشریف لائے تو ان میں 2 طرح کی حیثیتیں تھیں۔ ایک نبی وہ ہوتا تھا جسے شریعت دی جاتی تھی، قانون دیا جاتا تھا، لا دیا جاتا تھا، کتاب دی جاتی تھی۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ کو انجیل مقدس دی گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، شریعت موسوی قائم ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت۔ ان کے بھائی حضرت ہارون بھی نبی ہے نا، لیکن ان کو کتاب نہیں دی گئی، نہ ان کو شریعت دی گئی۔ نبی موسیٰ بھی ہے، نبی ہارون بھی۔ تو حضرت موسیٰ ہے تشریعی نبی۔ کون سے نبی ہیں؟ جس نبی کو کتاب اور شریعت دی جاتی اسے کہتے ہیں تشریعی نبی۔ اور حضرت ہارون ہے غیر تشریعی نبی، ان کو کتاب اور شریعت نہیں دی گئی۔
اب حضور پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آنے تھے تشریعی غیر تشریعی سب آ گئے. حضور کے آنے کے بعد ہر قسم کی نبوت آپ پر ختم کر دی گئی. اب قادیانیوں نے نکالی تیسری نبوت کی قسم ذلی نبی. جی اب ذلی نبی کا مطلب کیا؟ اسی کتاب میں کئی جگہ ہے وہ بیت کہ میرے والد ماجد مسیح موعود نے اتنی خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی، دین کی اتنی خدمت کی کہ حضور نے ان پہ سایہ ڈالا. ذل کے معنی سایہ کے، سایہ ڈالا اور وہ نبی بن گئے. اب کل کو کوئی ذلی خدا بھی بن سکتا ہے بھائی صاحب. اگر ذلی نبی ہو سکتا ہے تو ذلی خدا بھی کو ہو سکتا. تو بہرحال یہ ذلی نبی بن گئے. تو یہ ذلی بلی یہ سارے نبی نہیں ہوتے، دروزی یہ سارے نبی نہیں ہوتے. جتنے ہونے تھے سب آمنہ کے لال کے بعد پہلے ہو گئے. آمنہ کا لال آ گیا، قیام قیامت تک، دخول جنت و جہنم تک، اس کے بعد بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہے، اس کے بعد بھی نہیں پیدا. آپ قیامت تک کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس کے بعد بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اور مرزا جیسا گھامڑ خبیث مردود جس میں اتنی بیماریاں تھی، کچھ لوگ تھانوی کے لیے کہتے ہیں کہ وہ پاخانے میں مرا تھا، حالانکہ یہ بات درست نہیں. دیکھو رد اتنا کرو جتنا جائز ہو، صحیح ہو. بھائی تم تو بول رہے تو حوالہ ہم کہاں سے دیں گے بھیا؟ میرے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے. ایک صاحب نے ایک وہابی سے پنگا لیا اور لینے کے بعد کیا کہا؟ ہاں میرے مفتی صاحب ثابت کریں گے 11ویں قرآن سے، میرے بارے میں کہا. اب اس نے وہابی کی تو بات سے کھل گئی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے لکھ کر دے. اس نے لکھ کر بھی دے دیا. مجھے کہہ رہا حضرت چلیے مناظرہ کرنا. میں نے کہا کس سے؟ بولے وہابی سے. میں نے کہا کس ٹاپک پہ؟ بولے 11ویں پہ. تو میں نے کہا دلیل کہاں سے دینی؟ بولے قرآن سے دے دی. تو میں نے کہا واہ بیٹا، پانی بھی گرم کر دیا، بیری کے پتے بھی ڈال دیا، تختہ بھی بچھا دیا، قبر بھی کھود دیا، اب جا کر میں سو جاؤں گا. اب وہ کہیں گا دکھاؤ 11ویں کا قرآن میں کہا سے دکھاؤ. عجیب ہے. ارے 11ویں اصال ثواب ہے، حدیث سے ثابت ہے. اب وہ تو قید لگائیں گے لفظ 11ویں دکھاؤ. تو ہمارے لوگ بھی بڑے بھولے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی قید لگاتے، سوچ سمجھ کر بد مذہبوں سے باتیں کیا کرتے. مرزا پکا گھامر، حقیقت میں مرزا جو ہے وہ سنڈاس میں مرا تھا. اور ان کے مربی کی کلپ بھی میرے پاس ہے، باقاعدہ کلپ ہے 2 منٹ کی، کہ آخر وقت میں اتنا زیادہ ہو گیا پکانے میں گیا، وہیں جہنم رسید ہوا. اچھا جب کسی قادیانی سے آپ کی بات ہو تو ایک لطیف نقطہ دے رہا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. قادیانی مرزا کو کیا مانتے؟ مسیح موعود. موعود کا معنی کیا ہوتا؟ جس کا وعدہ کیا گیا، جس کا وعدہ کیا. یعنی حدیثوں میں ہے کہ ایک مسیح آنے والا، ایک دجال آنے والا، ایک مسیح آنے والا. دجال کڑوا اور مسیح اس کو مارنے والا. تو مسیح کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو مرزا کہتا نہیں، عیسیٰ کی تو قبر کشمیر میں ہے، ان کی جگہ میں آ گیا. تو وہ یہ کہتا ہے. اب کئی حدیثوں میں یہ مسیح 2 شخصیتیں آئیں گی، مہدی اور مسیح. مہدی اور مسیح 2 لوگ آئیں گے اور دونوں الگ الگ ہے، ایک ذات کا نام نہیں. مگر مرزا اتنا بڑا گھامر تھا کہ خود ہی مسیح بن گیا، خود ہی مہدی بن گیا، خود ہی مجدد بن گیا. جتنا تھا خود ہی سب اکیلا بن گئے، دوسروں کے لیے کچھ رکھا نہیں اس نے سوائے خلافت کے، خالی آفت کے. سارا کے سارا خود کریڈٹ لے لیا. مہدی الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ الگ شخصیت. یہ دونوں ایک شخصیت کا نام ہے، الگ الگ شخصیت. اچھا پھر حدیث میں ہے، آپ جب مرزائیوں سے بات کریں چلو یہی مسیح ہے جس کو تم کہتے ہو، تو حدیث میں تو ہے کہ مسیح صلیب کو توڑے گا، سور کو کاٹے گا، دنیا سے سارے کفار ختم ہو جائیں گے، ہر طرف اسلام کی حکومت ہوگی، شادی ہوگی، پھر مسیح کا انتقال ہوگا. وہ کہاں دفن ہوں گے؟ حضور کے پڑوس میں، حضور کے پہلو میں دفن ہوں گے. مرزا حضور کے پہلو میں دفن ہونا تو دور، خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کبھی مکے مدینے گیا ہی نہیں. کبھی اس کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لو، روحانی فضائل، مبشرات، الہام آسمانی، جتنی کتابیں ساری کے ساری میرے پاس. مرزا کبھی مکے مدینے گئے. ایسا جب مکے مدینے گیا ہی نہیں تو کہاں سے مسیح ہو گیا؟ بے گھامر. کیا زمانہ آ گیا، جس کا دماغ خراب ہوتا ہے، جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے وہ مجدد بنتا، وہ مہدی بنتا. ارے پیٹ خراب ہوا تو گولی لو نا، مجدد کیوں بنتے؟ وہ پاکستان میں ایک صاحب مجدد بن گئے، وہ ڈاکٹر نجیف القادری. عجیب عجیب دعوے کرتے ہیں لوگ. یہ بھی کچھ مرزا سے کم نہیں. آگے چل کے اللہ نہ کرے 1000 بار اللہ نہ کرے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ شخص آگے چل کے مرزا جیسا نہ ہو جائے. اللہ اتنا زیادہ گمراہ ہونے سے اس کو بچا لے، وہ لوٹ آئے. ہم تو ہدایت کی دعا کریں. میرے بزرگوں اور کیا وہ
میرے بزرگوں اور دوستوں، فتنہ قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اسی طرح دیوبندیت، اہل حدیث، یہ سارے فتنے ہیں، اور ان فتنوں کے قریب لے جانے والا ایک فتنہ جس کو صلح کلی کہتے ہیں۔ کوئی بھی ڈائریکٹ وہابی، دیوبندی، شیعہ نہیں بنتا ہے، پہلے وہ نرم پڑتا ہے، جیسے آم پہلے نرم ہوتا ہے پھر سڑتا ہے، پہلے پلپلا ہوتا ہے پھر سڑتا ہے، ایسے ہی انسان بھی پہلے پلپلا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، رد وہابیہ برا لگتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ وہابی، دیوبندی، قادیانی ہوتا ہے۔ یہ ہونے سے بچو، اور یہ ہونے سے کیسے بچو گے؟ جب حقیقی معنوں میں مسلک اعلی حضرت پر آپ قائم ہیں۔ اور یہ نہیں کہ مسلک اعلی حضرت صرف رضویوں کا مسلک ہے، اشرفی اس سے مستثنا ہے، بالکل نہیں۔ اشرفیوں کا مسلک یہی ہے، سب کا مسلک یہ کہ قادریوں کا، چشتیوں کا، جتنے ہیں امجدیوں کا، حشمتیوں کا، سب کے سب کا مسلک اعلی حضرت ہے۔ اور تم مرید اگر شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں سے ہو تو کیا ہوا؟ وہ آپ کے پیر ہیں، امیر قاضی شریعہ ہے۔ سارے سنیوں کے امیر اہل سنت کون ہے؟ قاضی شریعہ، حضور قاضی شریعہ۔ واللہ باللہ آپ کی ذات عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک نعمت کبریٰ ہے۔ ہم تو حضرت کے صحت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشدوں کو ہم سب کی عمر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذات سے اتنا کام لیا اس زمانے کے اندر، انہوں نے ہمیں کیسے کیسے فطروں سے، نجس القادری کے فطرے سے سب سے پہلے آگاہ کرنے والے حضرت، سب سے پہلے اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ آج علماء رد کر رہے ہیں نا ان کا، حضرت نے بہت پہلے اس کا رد کر دیا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، متحد رہیے، اتفاق سے رہیے، آپسی مسائل کو زیادہ ہوا نہ دے کر بیٹھ کر سوچ سمجھ کر مسئلے کو